السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أكرمين الأكرمين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تعظيما وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. تمام حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا خالق و رازق ہے، اور لاکھوں کروڑ درود و سلام آخائے دو جہاں تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. حاضرین کرام، گزشتہ جمعہ آپ حضرات نے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت مبارکہ اور واقعہ کربلا کی چند باتوں کو آپ نے سماعت فرمایا. واقعہ کربلا تو ہو چکی، کربلا کے تمام واقعات مکمل ہو چکے، لیکن جو پیغام کربلا کے واقعے سے ہمیں ملتا ہے، جو پیغام ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی مبارک زندگی سے ملتا ہے، جو پیغام تمام شہدائے کربلا سے ملتا ہے، جو پیغام اہل بیت اطہار کے گھرانے سے ملتا ہے، اگر انسان اس پر عمل پیرا ہو جائے، شریعت مطہرہ کا پابند ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے والا ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت میں اپنی زندگی گزارنے والا ہو جائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کی شان و شوکت، ہر طرح کے رتبے، ہر طرح کے عہدے اور ہر طرح کی عزتیں اللہ تبارک و تعالی اسے عطا فرماتا ہے. حاضرین کرام، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنا سر مبارک دے کر ہمیں یہ پیغام دیا کہ باطل کے سامنے کبھی جھکا نہیں جا سکتا. باطل اگرچہ کہ اپنی طاقت کے بل بوتے، اپنی عہدوں کے بل بوتے، اپنی قوت کے بل بوتے حق کو جھکانے کی کوشش ضرور کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ حق ہی کو اونچا فرماتا ہے. اور قرآن مجید میں خود اس کا ذکر ہمیں اس طرح ملتا ہے کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ،
ان الباطل کان زہوقا، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل کو مٹنا ہے۔ ان الباطل کان زہوقا، کہ بے شک باطل مٹنے والی ہی شے ہے، مٹنے والی ہی چیز ہے۔ تو آپ ذرا غور فرمائیں کہ یزید پلید نے 20 سے 22 ہزار کا جری لشکر بھیجا تھا، اور ادھر چند نفوس قدسیہ ہے، چند اہل بیت اطہار ہے، چند جانثار موجود ہے، لیکن آج تاریخ یزید پلید کی فوج کا ذکر نہیں کرتی، بلکہ اہل بیت اطہار کے ان شہزادوں کا ذکر کرتی ہے، ان جانثاروں کا ذکر کرتی ہے، ان چند نفوس قدسیہ کا ذکر کرتی ہے کہ جنہوں نے کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں، کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر اپنی جانوں کو قربان کر دیا، حق کے ساتھ کھڑے رہے، حق کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہے، حق کے دامن کو تھام کر کھڑے رہے، اور دنیا والوں کو پیغام یہ دیا کہ تمہارے سامنے اگر لاکھوں کی تعداد میں فوج کیوں نہ آ جائے، کروڑوں کی تعداد میں فوج کیوں نہ آ جائے، اگر تم حق پر ہو تو یقین جانو ایک دن ضرور آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارا ہی بول بالا فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالی تمہیں ہی عزتیں عطا فرمائے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو جب نیزے پر اٹھایا گیا تو یہ اعلان ہو رہا تھا، یہ بتایا جا رہا تھا کہ یہ وہ سر ہے جو کٹ کے بھی بلندی پر موجود ہے، اور یزید کی فوج ہمیشہ نیچے کھڑی ہوئی ہے، اور آج بھی وہ اسی مقام پر موجود ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے جو ہمیں حق کا پیغام دیا، آپ کے اہل بیت اطہار کی اگر ہم سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں گے، حضرت امام زین العابدین جو امام حسین رضی اللہ عنہ کے شہزادے ہیں، اگر ان کی زندگی کا بھی مطالعہ کریں گے تو ان کی سیرت مبارکہ سے بھی ہمیں یہی پیغام ملتا ہے کہ آپ نے اپنی ساری زندگی صبر و تحمل کے ساتھ گزار دی، لوگوں کی مدد کرتے ہوئے گزار دی، شریعت مطہرہ کی پابندی کرتے ہوئے گزار دی، قرآن مجید کی تلاوتیں کرتے ہوئے آپ نے گزار دی، اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکاتے رہے، اپنی جبینوں کو جھکاتے رہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کو اسی لیے زین العابدین کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تمام عبادت گزاروں کی زینت ہے۔ اصل میں آپ کا نام تو علی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے 3 شہزادے، ان جن میں سے پہلے کا نام حضرت علی اکبر ہے، دوسرے کا نام حضرت علی اوسط ہے، اور تیسرے کا نام حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہم ہے۔ اور ان تینوں میں سے جو ایک شہزادے بچ گئے وہ علی اوسط ہے، جنہیں دنیا آج حضرت امام زین العابدین کے نام گرامی، اسم گرامی سے جانتی ہے۔ آپ کو اسی لیے زین العابدین کہا جاتا ہے کہ آپ کثرت سے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں مصروف رہا کرتے، ہر روز فرض نمازوں کے علاوہ 1000 رکعت نفل نمازیں اللہ کے حضور میں ادا فرمایا کرتے، اور ہمیشہ قرآن مجید ہی کی تلاوت میں مصروف رہا کرتے، اللہ کے خوف سے لرزتے رہا کرتے، آنکھوں سے آنسو بہایا کرتے۔ حاضرین کرام، روایات میں آتا ہے کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ جب حرم کعبہ میں تشریف لے گئے تو کیفیت یہ تھی کہ چہرے پر ایک چادر پڑی ہوئی ہے، حرم کعبہ میں تشریف لے گئے اور زار و قطار روتے ہوئے عرض کرنے لگے کہ مولا میں ہی تیرا سب سے بڑا گنہگار بندہ ہوں، میں ہی سب سے بڑا خطا کار بندہ ہوں، میں ہی تیرا سب سے بڑا نافرمان بندہ ہوں۔ یہ کہتے کہتے ہچکیاں آ جاتی اور آپ بے ہوش ہو کر زمین پر آ جاتے
جاتے. جب ہوش آیا تو لوگ کہنے لگے کہ آخر یہ کون شخص ہے جو رات بھر رب کعبہ کے حضور میں کعبۃ اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر التجائیں کر رہا ہے کہ میں ہی گنہگار ہوں, مجھے معافی عطا فرما, میں ہی خطا کار ہوں, میری خطاؤں کا درگزر فرما, میں ہی نافرمان ہوں, میری نافرمانیوں کی معافی عطا فرما. حاضرین کرام, جب حرم کعبہ میں جتنے لوگ جمع تھے, جب ان لوگوں نے ان صداؤں کو سنا تو ان لوگوں نے بھی اللہ کے حضور میں دعائیں کرنے لگے. ان تمام لوگ بھی اللہ کے حضور میں اپنے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنے لگے کہ مولا تجھے ہمارے طواف کعبہ کا واسطہ, مولا ہماری عبادتوں کا واسطہ, مولا ہماری ریاضتوں کا واسطہ, مولا اس شخص کے تمام گناہوں کو معاف فرما, اس کی تمام خطاؤں کو معاف فرما, اس کی تمام نافرمانیوں کو معاف فرما. اور پھر جب صبح صادق نمودار ہونے لگی, جب صبح نمودار ہونے لگی, حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے چہرے سے جب چادر ہٹائی گئی اور جب لوگوں نے آپ کے چہرے کو دیکھا, لوگوں کی چیخیں نکل گئی اور بے ہوش ہو کر زمین پر گرنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ تو امام حسین رضی اللہ عنہ کے شہزادے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لختے جگر کے بیٹے ہیں, اور ان کی شان تو بڑی شان ہے, ان کا مقام تو قرآن خود ذکر فرما رہا ہے کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت, کہ اللہ تبارک و تعالی نے اہل بیت اطہار سے تمام برائیوں کو دور فرما دیا, تمام ناپاکیوں سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں پاکی عطا فرما دی. اور ان کی عاجزی, ان کے ساری کا یہ معاملہ ہے کہ ساری رات اللہ کے حضور میں گڑ گڑا کر دعائیں کیا کرتے, ساری رات اللہ کے حضور میں اپنی جبینوں کو جھکا کر اللہ کے حضور میں معافیاں مانگا کرتے. تو حاضرین کرام, ہمیں اپنے حال پر بھی غور کرنا چاہیے, اپنی زندگیوں کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ آج ہمارے اعمال کیسے ہیں اور ہم کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں, کتنی نافرمانیوں میں ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں. اس پر بھی ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے, اس پر بھی ہمیں غور و خوض کرنا چاہیے. اور جب بندہ اپنے آپ پر غور و خوض کرتا ہے, اپنے آپ پر سوچنے لگتا ہے, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانی کے دروازوں کو کھول دیتا ہے, آسانی کے راستوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے فراہم فرما دیتا ہے. الغرض حاضرین کرام, 18 محرم الحرام کو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کا وصال باکمال ہوا ہے, اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی سیرت مبارکہ سے ہمیں یہی پیغام ملتا ہے کہ آپ نے اپنی ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے میں, اس کی بارگاہ میں اپنی جبینوں کو جھکاتے ہوئے گزار دی, قرآن کی تلاوتیں کرتے ہوئے گزار دی, لوگوں کو معاف کرتے ہوئے گزار دی, اور لوگوں کی مدد کرتے ہوئے آپ نے اپنی ساری زندگی گزار دی. لیکن اس کے باوجود بھی, اتنی شان رکھنے کے باوجود, آپ کی عاجزی اور ان کے ساری کا یہ معاملہ ہے کہ جب کھانا تناول فرماتے تو بڑا مختصر طور پر کھانا تناول فرماتے, اور لباس بھی بڑا ہی سادہ لباس آپ زیبتن فرمایا کرتے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسی شان عطا فرمائی, ایسا مقام اور ایسی عزت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی کہ روایات میں آتا ہے کہ حشام بن ملک جب وہ عمرہ ادا کرنے کے لیے آتا ہے اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آگے بڑھنے لگتا ہے تو لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے, لوگوں اس پہ دھکم پیر کو وہ آگے کرتے ہوئے, لوگوں سے دھکے کھاتے ہوئے وہ خانہ کعبہ کے ساتھ طواف مکمل کر لیتا ہے, اور آب زمزم کے کنویں کے پاس آ کر ایک کرسی پر بیٹھ جاتا ہے اور لوگوں کو دیکھنے لگتا ہے. اتنے میں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی تشریف آوری ہوتی ہے. جیسے
جیسے ہی آپ کی تشریف آوری ہوتی ہے، جس طرف سے آپ گزرتے ہیں تو لوگ وہاں سے آپ کے لیے راستہ فراہم کر دیتے ہیں، آپ کے لیے راستہ فراہم کر دیا جاتا اور آپ آسانی کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے، بیت اللہ شریف کے طواف مکمل کیا کرتے۔ جب حجر اسود کے پاس آئے تو وہاں پر بھی لوگوں کا ہجوم ہے، لیکن جب لوگوں نے یہ منظر دیکھا کہ شہزادہ رسول ہے، امام حسین رضی اللہ عنہ کے شہزادے ہیں، تو لوگوں نے وہاں پر بھی آپ کے لیے راستہ فراہم کر دیا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی اس شان و شوکت کو دیکھ کر حشام بن ملک کو بڑا ہی غصہ آنے لگا، وہ بڑی عداوت کرنے لگا، وہ آپ سے ناراضگی کا اظہار کرنے لگا اور سوچنے لگا کہ میں تو بادشاہ وقت ہوں اور لوگوں نے مجھے راستہ فراہم نہیں کیا، اور یہ ایک عام انسان ہے اور ان کے لیے لوگ راستہ فراہم کر رہے ہیں۔ چنانچہ حاضرین کرام، اتنے میں ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہنے لگتا ہے، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ کون ہے؟ حشام بن ملک سے پوچھتا ہے کہ کیا تم انہیں جانتے ہو؟ تو حشام بن ملک نے ناراضگی کے ساتھ کہہ دیا کہ میں انہیں نہیں جانتا۔ تو وہاں پر ایک شاعر موجود تھا، اس نے جب یہ سنا کہ یہ نہیں جانتا، اس نے یہ جملہ کہا تو وہ فوراً حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی شان میں اشعار کہنے لگا اور کہنے لگا کہ یہ وہ ہیں کہ جنہیں زمین و آسمان بھی جانتے ہیں، تو نہیں جانتا تو کوئی بات نہیں، یہ ایسی شخصیت ہے کہ زمین و آسمان بھی انہیں جانتے ہیں۔ ان کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے دادا حضرت مولائے کائنات ہے، ان کے والد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ہے، اور یہی تو وہ شخصیات ہے جن کی شان میں قرآن نے کہہ دیا کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ قرآن ان کی پاکی کی گواہی دے رہا ہے، تیرے جاننے نہ جاننے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، تیرے بولنے نہ بولنے سے ان کی شان میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ جب یہ کلمات اس شاعر نے کہے تو حشام بن ملک کو بڑا غصہ آیا اور اس نے فوراً اس شاعر کو قید خانے میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ اسے قید خانے میں ڈال دیا گیا، اور ادھر کسی نے آ کر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کو سارا واقعہ بیان فرمایا تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھایا اور اس کی رہائی کے لیے دعا فرمائی۔ ادھر آپ نے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بادشاہ کے دل میں، اس حکمران کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نرمی کو پیدا فرمایا اور اس نے اس شاعر کو رہائی عطا فرما دی، اسے قید سے آزادی عطا فرما دی۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے اپنے خادم کو بلایا اور بلا کر 2000 دینار آپ نے عطا فرمائے اور کہا کہ جاؤ اس شاعر کو یہ دینار دے کر آؤ۔ جب آپ کا خادم جا کر وہ دینار دینے کے لیے پہنچتا ہے اور اسے وہ دینار دینے لگتا ہے تو شاعر نے کہا کہ میں یہ پیسے حاصل کرنے کے لیے میں نے یہ اشعار نہیں کہے ہیں، مال حاصل کرنے کے لیے میں نے یہ جملے نہیں کہے ہیں، بلکہ میں نے اہل بیت اطہار کی محبت میں کہے ہیں، امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی محبت میں کہے ہیں۔ چنانچہ خادم آ کر وہ کلمات کہتا ہے کہ یہ شاعر اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہا ہے، آپ کی محبت میں یہ کلمات اس نے کہے ہیں، اس کا کوئی ارادہ پیسے حاصل کرنے کا نہیں تھا، رقم لینے کا نہیں تھا، لیکن حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اسے کہہ دو کہ یہ ہمارے گھرانے کی ریت ہے کہ جب ہم کسی کو کوئی چیز دے دیتے ہیں تو دوبارہ اسے واپس نہیں لیتے۔ چنانچہ آپ نے اپنے خادم سے یہ کہلوا کر بھیجا کہ اسے یہ رقم دے دینا اور میری دعائیں بھی اس کے ساتھ یہ کہہ دینا۔ چنانچہ حاضرین کرام، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے پاس مال و دولت ہونے سے کوئی عزتیں نہیں ملتی، عزتوں کا دینے والا پروردگار ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا پابند رہے،
اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے حضور کی سیرت میں اپنی زندگی کو ڈھالے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی ایسی عزتیں عطا فرمائے گا، ایسا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کا یہ معاملہ تھا کہ مدینہ پاک میں 100 گھر ایسے تھے کہ جن کے پاس آپ روزانہ راشن پہنچایا کرتے، لیکن ان گھر والوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ہمارے پاس راشن لا کر دینے والا کون ہے۔ ذرا اندازہ فرمائیں کہ 100 گھروں میں روزانہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ راشن پہنچایا کرتے، ان کی ضروریات کا سامان پہنچایا کرتے۔ جس دن حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کا وصال باکمال ہوتا ہے، آپ کا انتقال ہوتا ہے، تو آپس میں لوگ کہنے لگتے ہیں کہ کیا آج تمہارے پاس راشن آیا ہے، کیا تمہاری ضروریات آج پوری ہوئی ہے، ذرا معلوم تو کرو کہ آج یہاں پر کوئی واقعہ تو رونما نہیں ہوا، کوئی واقعہ تو پیش نہیں آیا، کیا کسی کا انتقال تو نہیں ہوا۔ جب لوگ معلوم کرنے لگے تو پتا چلا کہ آج حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کا وصال باکمال ہوا۔ تب جا کر لوگوں کو معلوم ہوا کہ ہمارے گھروں میں جو روزانہ راشن آتا تھا وہ شہزادہ رسول جگر گوشے بطول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے شہزادے امام زین العابدین کے گھر سے ہمیں راشن آتا تھا، انہی کے پاس سے ہماری ضروریات پوری ہوا کرتی تھی۔ تو ذرا غور فرمائیں کہ ایک دو گھر کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ 100 گھروں کے آپ اخراجات کو پورا کیا کرتے تھے، ان لوگوں کی ضروریات کو پورا کیا کرتے تھے۔ تو حاضرین کرام، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے مال عطا فرمایا تو اسے خرچ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس طرح ہم اپنے مال کو خرچ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہمیں حاصل ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی ہمیں نصیب ہو جائے۔ یہ کون سے کمال کی بات ہے کہ اگر مال ہے تو ہم اپنی زندگی عیش و آرام کے ساتھ گزار رہے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو اچھا رکھ رہے ہیں۔ کمال تو یہ ہے کہ اپنی ضروریات پر دوسروں کی ضروریات کو ترجیح دینا، کمال تو یہ ہے کہ اپنے اخراجات پر دوسروں کے اخراجات کا احساس کرنا، ان کی ضروریات کا احساس کرنا، یہ کمال کی بات ہے۔ اگر ہم نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا تو یہ کمال نہیں ہے، بلکہ ہم نے کسی بھوکے کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا تو یہ کمال کی بات ہے۔ اور پھر وہ حدیث پاک بھی آپ ذہن نشین کر لیں کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ کو حضور تشریف لے گئے تو حضور نے جو سب سے پہلے نصیحتیں ارشاد فرمائی، ان میں یہ ارشاد فرمایا کہ آپس میں سلام کو پھیلاؤ، یعنی سلام کو عام کیا کرو، جاننے والوں کو بھی سلام کرو اور انجان لوگوں کو بھی سلام کرو۔ اور پھر حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم رات میں اٹھ کر اس وقت نماز ادا کرو جب تمام لوگ سو رہے ہوں، یعنی تہجد کی نماز کا اہتمام کیا کرو۔ پھر حضور نے فرمایا کہ ان لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو قائم رکھو جو تم سے اپنے تعلقات کو توڑ رہے ہیں، رشتہ داریوں کو باقی رکھو۔ پھر حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو مدینہ پاک میں جانے کے بعد جو سب سے پہلے 4 نصیحتیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ قرآن مجید میں بھی بھوکوں کو کھانا کھلانے کا ذکر ہمیں مل رہا ہے۔ بھوکوں کے ساتھ جو لوگ نرمی کا برتاؤ کرتے ہیں، محبت کا برتاؤ کرتے ہیں، اس کا بھی ذکر ہمیں قرآن مجید میں مل رہا ہے۔ تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی سیرت مبارکہ سے ہمیں یہی پیغام مل رہا ہے کہ آپ نے اپنی ساری زندگی مخلوق خدا کی مدد کرتے ہوئے گزار دی، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزار دی، قرآن مجید کی تلاوتیں کرتے ہوئے گزار دی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم اپنے آپ کو اہل بیت اطہار کی چوکھٹ کے گداگر مانتے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو اہل بیت اطہار سے محبت
کرنے والا مانتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ جس طرح انہوں نے اپنی زندگیاں گزاری ہے، جس طرح انہوں نے شریعت مطہرہ پر عمل کیا ہے، جس طرح انہوں نے اللہ کے احکامات کی فرما برداری کی ہے، اور جس طرح انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کیا ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کے طریقوں کو اپنانے کی کوشش کریں، ان کی روش کو اختیار کرنے کی کوشش کریں، اور انہوں نے جس طرح اپنی زندگیاں گزاری ہے اگر ایسے ہی ہم اپنی زندگیوں کو گزارنے کی کوشش کریں گے تو یقین جانے اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی عزتیں عطا فرمائے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی بے شمار نعمتیں ہمیں عطا فرمائے گا۔ تو تمام باتوں کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ اہل بیت اطہار کی سیرت مبارکہ کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے تو یہی چیزیں کھل کر ہمارے سامنے آتی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ شریعت مطہرہ کی پابندی کی ہے، کبھی شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کیا، کوئی عمل نہیں کیا، بلکہ جب بھی ان کا کوئی عمل ہوتا تو اس کا مقصد یہی ہوتا کہ ہمارے اس عمل سے ہمارا پروردگار ہم سے راضی ہو جائے، رب کریم کی رضامندی ہمیں حاصل ہو جائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو جائے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں عزتیں عطا فرمائی ہے، جو زندگی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اگر ہم اس زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے گزار دیں گے، اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے گزاریں گے، تو یقین جانے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمتوں کے مستحق ہم بھی بنیں گے، اس کے انعامات کے مستحق ہم بھی ہو جائیں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، اس پر اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ساری زندگی صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔